اب بیٹا ہم سبق شروع کریں گے اردو ادب میں عید الفطر۔ اردو ادب میں عید الفطر جو ہے یہ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہمیں ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو اس پر جب ہم اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا لکھ کر جو اظہار کرتے ہیں نا، وہ مضمون کہلاتا ہے، مضمون، ٹھیک ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع کی ہمیں کسی قسم کی قید نہیں ہوتی، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پہرائی میں تحریر کی جاتی ہیں۔ یعنی ہم پہلے مضمون کا جو ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں، جب بھی مضمون ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم تعارف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم دلائل سے بحث کرتے ہیں اور پھر اہم باتیں جو ہیں وہ علمی پہرائی کی صورت میں تحریر کرتے ہیں اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط جو ہیں وہ مضمون کے اہم تقاضے ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے مضمون لکھتے ہوئے۔ اور جب بھی مضمون چیک کیا جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں پہ پورا اترے ہیں کہ نہیں۔ یعنی ہم نے پہلے موضوع کا تعارف بیان کیا ہے، پھر جو ہے ہم نے جو ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا اس پر ہم نے دلائل سے بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے خامیاں، اس کی جو تھی فائدے جو ہیں ہم نے بیان کیے ہیں، نہیں کیے ہیں، اور آخر میں ہم نے کوئی نتیجہ اخذ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب بھی ایگزامینر پیپر چیک کرتا ہے تو وہ بھی یہ بات جو ہے وہ پہلے دیکھتا ہے۔ اچھا، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر، اردو یعنی اردو لٹریچر جو ہے نا اس میں عید الفطر کو کیسے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1857 کے جو جنگ آزادی تھی اس سے پہلے غزلوں کا رواج زیادہ تھا، یعنی جو ہمارے شاعر ہیں وہ غزلیں جو ہیں وہ زیادہ لکھتے تھے۔ اور غزلیں آپ کو پتہ ہے، غزل کا معنی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، غزل کا معنی ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی عورتوں کے بارے میں لکھنا، ان کے حسن کے بارے میں، عشق و عاشقی کے بارے میں، ٹھیک ہے، محبوب کی باتیں، یہ ساری چیزیں غزلوں میں بیان کی جاتی تھی۔ یعنی غزلیں زیادہ تر عشق مجازی پر لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ عشق حقیقی پر بہت کم غزلیں جو ہیں نا وہ لکھی جاتی تھی۔ اب 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد جو شاعر ہیں ان کا رجحان تھوڑا بدل گیا، وہ حقیقت پسندی کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے غزلیں لکھنا جو ہے نا اس میں تھوڑی کمی کر دی اور ان کا رجحان نظموں کی طرف آیا اور انہوں نے نظمیں لکھنا شروع کی۔ اچھا، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، حلال و آبرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب غزل لکھی جاتی تھی نا تو اس میں عید کا چاند جو ہے اس کے بارے میں بس لکھا جاتا تھا، پھر حلال کہتے ہیں پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے، آبرو بھویں، ٹھیک ہے، متعلقات ہوتا ہے اسے تعلق رکھنے والی چیزیں، یعنی بس محبوب کے بارے میں ہی باتیں کی جاتی تھیں اور چاند کے بارے میں بس اتنا ہی لکھا جاتا تھا کہ چاند جو ہے وہ نظر آیا ہے، بس اپنی شکل دکھائی ہے چاند نے اور چاند غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، وسعت مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ پیدا ہونا، اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع پر بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ امکانات ہوتا ہے ممکن باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں، علامتی ہوتا ہے علامت کے طور پر، اجاگر ہونا، ظاہر ہونا۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی، ملی ہوتا ہے قومی، ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، وسیلہ ہوتا ہے ذریعہ، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے، خط و خال خود و خال سے ہی نکلا ہے، خط و خال ہوتا ہے نقوش، نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے کہ اردو شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا، ٹھیک ہے، تخلیقی جوہر ہوتا ہے ہم نے اندر کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو بیان کرنا،
تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، جہتوں میں یعنی اطراف میں۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، ٹھیک ہے، جسے عید کے موضوعات پر نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات سین عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی پہلے جو تھے نا ان جو ٹاپک تھے عید کے بارے میں لکھنے میں وہ بس محدود تھے۔ گلدستہ عید میں گلدستہ عید کے جو موضوعات ہیں یعنی عید کے دن کسی کو پھولوں کا گلدستہ وغیرہ دے دینا، پھر سین عیدگاہ میں ملاقات ہونا، ٹھیک ہے، یعنی عید گاہ میں ہم ایک دوسرے سے جو ملتے ہیں، اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں۔ درون خانہ ہوتا ہے یعنی جو ہم ایک دوسرے سے درون خانہ عید ملتے ہیں اندر اندر سے، ٹھیک ہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، سہاگن یعنی شادی شدہ، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، دوگانی ہوتا ہے دو لوگوں کی عید، ترکن ماما کی عید، ترکن یعنی ترکی کے، ماما ہوتا ہے نوکرانی کو کہتے ہیں، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ متوسط ہوتا ہے درمیانی طبقہ، مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں، منسلک ہوتا ہے جڑی ہوئی۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ہوتا ہے وجہ، ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، ٹھیک ہے، ہیجان شوق کہتے ہیں، یعنی جو ہم عید وغیرہ مناتے ہیں جو ایک وقتی جذبہ شوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیدیں جو ہم مناتے ہیں وہ ہماری تہذیب میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہمارے ادبی روایات میں پھیل گئی۔ وسعت ہوتا ہے وسعت پذیری، پھیلاؤ کا عمل۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے تھے۔ نوحے ہوتا ہے مرنے والوں کی یاد میں جو شاعری کی جاتی ہے نا، دکھ بھری، اسے نوحے کہتے ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے تھے۔ پھر اس میں اس نے دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر جو ہے وہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قسم پرسی ہوتا ہے قسم پرسی، بری حالت۔ اس روایات کا آغاز سر